نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظیم. سامعین کرام، ہم تمام مدرسہ مستان شاہ قادری کے پہلے اجلاس میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. رب کریم ہم تمام کو اس اجلاس سے کچھ سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنے سے پہلے ہم تمامی اپنے آقا مولا جناب محمد الرسول اللہ کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں. پڑھیے بآواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. حضرات گرامی قدر، ہم سب جانتے ہیں کہ ہم پر بے شمار احسانات و انعامات کسی کے ہیں تو وہ اس پوری کائنات کے حقیقی مالک اللہ رب العزت کے ہیں. اللہ کے بعد اگر کسی کی لطف و عنایات کی بارش میں نہا رہے ہیں تو وہ آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ ہیں. اللہ اور رسول کے بعد ہمارا سب سے بڑا کوئی محسن مربی ہے تو وہ ہمارے ماں باپ ہیں. ماں باپ اس دنیا کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک ہیں. ماں باپ کا مقام، ماں باپ کا وجود، ماں باپ کا سایہ کسی ایسے شخص کو بخوبی معلوم ہوتا ہے جو بچپن میں ہی اپنے ماں باپ کو کھو دیتا ہے. ہمارے معاشرے میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرتے، ماں باپ کو ستاتے ہیں، ماں باپ کے دلوں کو توڑتے ہیں، ان سے سخت انداز میں گفتگو کرتے ہیں. آئیے اس قرآن سے ماں باپ کے مرتبے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جس قرآن کو اللہ نے ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے آسمانوں سے اتارا ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب نے حکم فرما دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ان میں سے ایک یا دونوں تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، تو ان کو اف تک نہ کہنا اور نہ ہی ان کو جھڑکنا. وقل لہما قولا کریما، اور ان سے ادب و احترام کے ساتھ بات کرنا. اللہ رب العزت اتنے پر ہی بس نہیں فرماتا، مزید آگے ارشاد فرماتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور عاجزی و انکساری سے اپنے بازو ان کے لیے بچھا دے، یعنی ان کے آگے عاجزی کے ساتھ جھکا رہے. وَقُلْ، اور ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے پروردگار ان دونوں پر رحمت فرما جیسے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی. سامعین محترم، ہم اپنا حساب کریں کہ ہم ماں باپ کے معاملے میں قرآنی حکم پر کتنا عمل کر رہے ہیں. آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہمیں بیوی سے پیار ہے، ماں سے نفرت ہے، دوستوں کے لیے وقت ہے مگر ماں باپ کے لیے وقت نہیں ہے ہمارے پاس. دوست من کی خوشی ہے مگر باپ بوجھ ہے. بیوی بچوں کی آواز سن کر دل میں ٹھنڈک پڑتی ہے مگر ماں باپ کی آوازوں سے دل کو گھٹن محسوس ہوتی ہے. ارے احسان فراموش اولاد، ذرا دیکھ تو صحیح کہ تیرے رب نے تجھ پر اپنے ماں باپ سے بیزاری ظاہر کرتے ہوئے اف کہنا بھی حرام فرما دیا ہے. تو ان ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے. کیا تو نے نہیں سنا اللہ کے سچے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا وما جنتک و نارک، ماں باپ ہی تیری جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی ہیں. اگر تو ان کو راضی کرے گا تو جنت میں جائے گا، ان کو ناراض کرے گا تو دوزخ میں جھونک دیا جائے گا. ارے او احسان فراموش اولاد، کیا تجھے نہیں معلوم کہ تیری ماں نے تجھے کتنی تکلیفوں سے پالا، کتنے درد سہے؟ ارے جب تو پیٹ میں آیا تو تیری ماں نے فقط تیری سلامتی کے لیے اپنی پسندیدہ چیزوں کو کھانا چھوڑا. جب تو دنیا میں آ رہا تھا تو گویا تیری ماں موت کے منہ میں جانے والی کی طرح درد محسوس کرتی رہی، اور جب تو ماں کی گود میں آیا تو تیری ماں نے تجھے ہمیشہ اپنے سینے سے چمٹا کر رکھا، اپنا خون دودھ کی شکل میں پلایا. تجھے بخار آتا تو ماں گرم چیزیں کھانا چھوڑ دیتی، تجھے پاخانے لگتے تو ماں گوشت انڈا مچھلی کھانا چھوڑ دیتی، تجھے سردی ہوتی تو ماں
ککڑی، گاجر اور بھی ٹھنڈی چیزیں کھانا ترک کر دیتی. تو رات کو پیشاب یا پاخانہ کر لیتا تو ماں اپنی نیند قربان کر کے تجھے پاک صاف کرنے کے لیے جاگ جاتی. تو راتوں میں کئی دفعہ بھوکا ہو کر رونے لگتا تو ہر بار تیری ماں تجھے اپنا خون دودھ کی صورت میں پلانے کے لیے بیدار ہو جاتی. پھر دھیرے دھیرے تو بڑا ہونے لگا. پہلے کروٹ نہیں لے سکتا تھا، پھر کروٹ لینے لگا، پھر پیٹ سے رینگنے لگا، پھر ہاتھوں اور پاؤں کے بل چلنے لگا، پھر دیوار کا سہارا لے کر چلنے کی کوشش کرنے لگا. اس دوران جب تو گرتا چوٹ تجھے لگتی مگر درد تیری ماں کو ہوتا. تیری ماں نے تجھے بولنا سکھایا، انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا. نہ تجھے کھانے کا طریقہ معلوم تھا نہ ہی نہانے کا، حتیٰ کہ تجھے پاخانہ پیشاب دھونا بھی نہیں آتا تھا. تیری ماں نے سب کیا تیرے لیے، تجھے کھلایا پلایا نہلایا، تیری گندگی کو دھوتی رہی. ارے تیری ماں کے اتنے احسانات ہیں تو تیرے باپ کے بھی کم احسانات نہیں ہے. تیرا باپ تیری ہر خواہش پوری کرتا تھا. خود کے پیروں میں جوتے نہ ہوتے مگر تجھے نئے جوتے خرید کر لاتا. خود کا پیٹ بھوکا ہوتا مگر بازار سے تیرے لیے تیری پسندیدہ چیز خرید کر لاتا. خود کے تن پر پھٹے پرانے کپڑے ہوتے مگر تجھے نئے کپڑے پہناتا. تیرے سکھ کے لیے گرمی سردی بارش بجلی ہر چیز برداشت کر جاتا. لوگوں کے دھکے کھاتا رہا تاکہ تو بڑا ہونے کے بعد کسی کے دھکے نہ کھائے. ماں باپ کے اتنے احسانات کو دیکھتے ہوئے ہی تو تیرا رب تجھے کہہ رہا ہے قرآن میں، انشکر لی ولی والدیک، میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کر. اگر تو اپنے ماں باپ کا شکر ادا نہیں کرے گا تو پھر یہ بھی یاد رکھ، الیہ المصیر، میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. جب تو لوٹ کر ہماری طرف آئے گا تب تجھے معلوم ہوگا کہ ماں باپ کی نافرمانی کی سزا کیسے ہوتی ہے. او بد نصیب انسان، تو ماں باپ کو معمولی سمجھتا ہے؟ تیرے ماں باپ تیرے پیر ہیں، بزرگ ہیں. ان کی دعا میں وہ اثر ہے کہ آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش معلیٰ تک چلی جاتی ہیں. وہ تجھے دعا دے تب بھی قبول، وہ تجھے بد دعا دے تب بھی قبول. کسی صاحب کی دعا کھالی جا سکتی ہے مگر ماں باپ کی دعا اور بد دعا کبھی خالی نہیں جاتی. ابو یعلا نے اپنی مسند میں، امام دارمی نے اپنی مسند الفردوس میں اور امام سہودی نے الجامع الصغیر میں انس ابن مالک سے روایت کیا ہے. رسول اللہ نے فرمایا، کل شیء بینہ و بین اللہ تعالی حجاب اللہ شہادت اللہ الہ الا اللہ و دعاء الوالد لولدہ. اللہ تعالیٰ اور ہر چیز کے درمیان پردہ ہے مگر کلمہ طیب اور باپ کی دعا جو اولاد کے لیے ہو اس کا کوئی پردہ نہیں ہے. امام ترمذی نے اپنی سنن میں عبداللہ ابن عمر سے روایت کیا ہے، رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. باپ کی خوشی میں رب کی خوشی ہے اور باپ کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے. تو پیروں فقیروں کو راضی کرنے میں لگا ہے. رسول اللہ نے فرمایا، تجھے تیرے ماں باپ دعا دے تو اللہ تجھے پسی سے نکال کر اوج سریا تک پہنچا دے گا، اور اگر وہ تجھے بد دعا دے تو اگر آسمان پر بھی ہوگا تو تجھے وہاں سے اٹھا کر ذلت کے گڑھوں میں پھینک دیا جائے گا. اور ایک بات یاد رکھ، اگر ماں باپ تجھے بد دعا دے تو کسی ولی کی دعا بھی نہیں لگتی. تیرے ماں باپ خوش ہوں گے تو اللہ بھی خوش ہوگا، وہ ناراض ہوں گے تو یاد رکھ اگر تو تہجد گزار بھی ہوگا تب بھی اللہ تجھ سے ناراضی ہوگا. اس لیے ہمیشہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، ان کا ادب کریں، ان کو خوش رکھیں. اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.